أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی شروع کی 10 آیتیں، دوسرے لفظوں میں کہیں سورۃ الاعراف کا پہلا رکوع تلاوتاً پیش ہوا ہے۔ الاعراف عربی قواعد کے لحاظ سے عرفہ عین رافہ اس کی جمع ہے۔ عرفہ کا معنی جو چیز زمین کی سطح سے بلند ہو، اونچی ہو۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی فصیل یعنی دیوار ہوگی۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حضرات مفسرین نے نقل کی ہے کہ حشر کے میدان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکی اور برائی یعنی گناہ برابر ہوں گے۔
برابر ہونے کی وجہ سے یہ طے ہو گیا کہ یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ گناہ زیادہ نیکی کے مقابل میں ہے نہیں۔ تو دوزخ سے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن یہ جنت میں بھی جا سکتے ابھی، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جس گریڈ کی ضرورت تھی، جس رینک کی ضرورت تھی، وہ رینک ان کے پاس ہے نہیں۔ اب یہ جائیں گے کہاں؟ یہ حضرات اسی فصیل پر آئیں گے۔ گویا ان کے لیے ویٹنگ روم ہے، پلیٹ فارم ہے، اللہ کی رحمت کاملہ کے انتظار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے، میری رحمت، میری مہربانی غضب اور غصے پر غالب ہے، وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کرم فرمائی کی بنیاد پر ان کو فیصلہ کر کے اپنی رحمت سے جنت میں پہنچائیں گے، داخل کریں گے۔ لیکن جب تک یہ حضرات جنت میں نہیں جائیں گے، اسی فصیل پر، اونچی جگہ پر رہیں گے۔ انہی کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، اصحاب الاعراف، ونادى اصحاب الاعراف۔ اسی صورت میں ہم 2-3 رکوع کے بعد انشاءاللہ اللہ کے کلام کی روشنی میں ان کا ذکر پڑھیں گے۔ یہ سورت مکی ہے، جیسا کہ یہاں پر یعنی ہمارے سامنے جو کلام مجید ہے، قرآن مجید ہے، اس میں یہ صاف لکھا ہوا سورۃ الاعراف مکیۃ، سورہ اعراف مکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے یہ سورت نازل ہو گئی ہے۔ البتہ 8 آیتیں اس میں آئیں گی، 163 سے لے کر 170 تک، کہ جو مدنی ہیں۔ 24 رکوع اس سورت کے اندر ہیں، 206 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا بنیادی جو مضمون ہے، جو موضوع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ ایک ہیں، وہی کامل اپنے تصرفات سے کائنات کو، جنت کو، دوزخ کو، میدان حشر کو، ملائکہ کی دنیا کو، سمندر کی ساری چیزوں کو اپنے نظام، اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ ان کے ماں سوا کسی سے کوئی ایک ذرہ بغیر ان کے حکم کے نہ حرکت میں آتا ہے، نہ آ سکے گا۔ تو پہلا مضمون جو ہے، پہلا پیریڈ جو ہوگا وہ توحید کا۔ دوسرا مضمون ہے رسالت، نبوت، کہ رسالت ہمارے یہاں سے ایک خاص منصب ہے، ایک خاص مقام ہے، اور یہ محنت سے، کوشش سے، عبادت سے، دعاؤں سے، ہمارے سامنے رونے اور پیٹنے سے، چلانے سے، مانگنے سے کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو جسے چاہے صلاحیت اس کی پیدا کر کے اس کے اندر اس کو پیغمبر، رسول بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں، یہ سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تیسرا مضمون آئے گا
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا شاہکار مظاہرہ بیان کریں گے. جہاں ہم ثلث کے قریب جب پہنچیں گے تو بتائیں گے اللہ تعالیٰ، پڑھیں گے ہم آپ، یہ ہوائیں میری وجہ سے چلتی ہیں، ملک اور زمین خشک ہو جاتی ہے تو اپنے رحمت کی بارش برسا کر اسے میں اس لائق بنا دیتا ہوں کہ سارے سبزے، ساری کھیتیاں میری اسی بارش کے میرے حکم سے وہ ہریالی کی رنگ میں اور روشنی وہ شکل میں بدل جاتی ہیں. اس کے بعد پھر چوتھا مضمون اللہ تعالیٰ ایک لے کے آئیں گے جو قرآن کے بنیادی 3 مضمونوں میں سے تیسرا ہے، آخرت، بعث بعد الموت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی صورت میں اور پارہ نمبر 8 کے ثلث سے آگے تھوڑا سے اب انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا ان کے ساتھ جو رویہ، جو برتاؤ، وہ ذکر فرمائیں گے. اور سب سے پہلے ذکر آئے گا سیدنا نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام کا، اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام کا، پھر سیدنا شعیب علیہ السلام کا، پھر سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ سب سے پہلا اب یہاں سے بہت لمبے انداز میں کریں گے. اور یہ ذکر چلتے چلتے 9ویں پارے کے نصف کے قریب ختم ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلا لمبا پہلے پارے میں، اس کے بعد کہیں کہیں. اب یہ آیا ہے 8ویں پارے کے اخیر سے، بلکہ کہیے 9ویں پارے میں جب ہم پہلا رکوع پڑھ لیں گے تب اس کے بعد سے لے کر اور نصف پارہ تک، آدھے پارہ تک 9ویں کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. اسی میں موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ رب العالمین کا جو بڑا دشمن ہے فرعون، اس کا رویہ، اللہ کے نیک بندوں پر اس کا ظلم، اللہ کے نیک بندوں کی نسل کشی، اللہ کے نیک بندوں کے پیدا ہوتے ہوئے انہیں قتل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں فرعون اور قبطیوں پر جو عذاب بھیجیں گے، کبھی مچھر وہ کھٹمل کا عذاب آئے گا، کبھی چیچڑی کا عذاب آئے گا، کبھی میڈک و ضفادع کا عذاب آئے گا، کبھی تیز ہواؤں کا عذاب آئے گا. اور فرعون اس کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگیں گے. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر ان انبیاء علیہ السلام کے اور خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر جمیل میں اللہ تعالیٰ ایک خاص نقطہ آپ کو مجھ کو سمجھائیں گے. وہ یہ پیغمبر میرے جو ہیں، یہ پیغمبر سارے پیغمبروں کے بعد آ رہے ہیں، حالات ان کے اور ان کے دشمنوں کے پہلے دشمنوں اور پہلے حالات سے بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. اگر وہاں کوئی اللہ کا دشمن اونچی کرسی پر بیٹھ کے فرعون اس کا نام نہیں بلکہ سرنیم اس طرح کی شکل کوئی بنائے گا تو بعد میں ابو جہل بھی آنے والا ہے اور بعد میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. نظام الہی کو بتا رہا ہوں، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ نظام ہے. آپ دنیا کو پاک صاف بنا دیں اور یوں چاہیں یا تمنا کریں کہ ایسے فراعین سے، ظالموں سے دنیا صاف رہے، یہ ناممکن بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کھائیں بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش اور جتنے مہنگے ہوٹل ہوں وہاں جائیں کھائیں پئیں، اللہ کھلائے آپ کو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ دفتر قادیان نہ جانا پڑے، یہ ناممکن ہے.
اب دفتر قادیان تو آپ کے شاید سمجھ میں آیا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ وہی چھوٹی جگہ 2x4 کی 2x6 کی جس کو آپ لیٹرنگ کہتے ہیں، نبوت کا مدعی ہمارے ملک میں جو پیدا ہوا، انگریزوں نے پیدا کیا، غلام احمد قادیانی، اس کی موت ہوئی اسی لیٹرنگ میں۔ یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل مصدق بات ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خود قادیان کے اس کا اس وقت جو تیسرا خلیفہ ہے وہ بھی کمال بیان کرتا ہے کہ وحی آتے ہوئے حضور دنیا سے گئے، کہاں وحی آئی؟ کہا اسی وقت ان کو تقاضا ہوا بیت الخلا کا، بیت الخلا میں وحی آ رہی تھی اور اسی میں جان جان آفری کر رہے تھے۔ اب آپ سوچ لو، ارے سوچو مسلمانوں، سوچو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنا بڑا جھوٹا، اس طرح کے دجال کذاب فرعون آتے رہیں گے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اس چکر میں نہ رہا کیجئے کہ یہ اس طرح اتنے مکان پر بلڈوزر چل گیا۔ ارے وہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے ہاں اگر کسی نے جھوٹے ہی جا کر کہہ دیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو پولیس چھری لے کے آ گئی، اور اگر واقعی مل گیا گھر میں بچہ تو ماں باپ کے سامنے اس کو اتنی تیزی سے ذبح کیا جاتا تھا جتنی جلدی تو پولٹری فارم کی مرغی کو بھی آدمی نہیں ذبح کرتا ہے۔ آپ بتائیے کیسا مشکل وقت ہوگا، کوئی آسان کام ہے؟ چلیے تقریر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سنیے توجہ سے، کتابن، یہ ایک کتاب ہے، وقت کم ہے ترجمہ الگ سے نہیں کروں گا۔ کتابن یہ کیا ہے؟ ارے بولو نا۔ لہذا جب کتاب کہہ رہے ہیں تو آپ کی میری دو ذمہ داری ہے، ایک تو اس کے ایک ایک نقطہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا بلا کسی دلیل کے۔ دوسری بات، اگر شروع میں بسم اللہ کے با کے نیچے نقطہ ہے تو پڑھتے وقت ان آنکھوں سے دل سے یقین کریں گے کہ زندگی جب تک ہماری رہے گی، قرآن ہمارے سامنے آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس نسخے میں، اس قرآن میں بسم اللہ کے نیچے، بسم اللہ کے با کے نیچے نقطہ ہے یا نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں بات ہے؟ کتاب میں یہی خوبی ہے، کلام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ کلام تو وہ تھا جو جبرائیل لے کے آئے، پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ قرآن وہ جو حضور تلاوت کر رہے تھے، کتاب یہ ہے۔ اب اس کتاب کو ہم سے کہا گیا یہ کلام اللہ ہے، بالکل صحیح ہے، یہ قرآن ہے، بل ہوا قرآن، صفت بتائی مجید، القرآن کریم کا، انہ لقرآن کریم، تو دو صفت یہ ہے، بڑا معزز قرآن ہے، کریم معزز، اور مجید بڑا ہی بزرگ ہے، یہ انتہائی اعلیٰ عرفہ یہ ہے۔ تو کتاب یہ ایک کتاب ہے، انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، آپ اس پر ایمان لے کے آئیے۔ پچھلے سبق میں ہم کہہ چکے ہیں سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لانے والا کون ہوتا ہے؟ نبی۔ یہ کتاب کاہے کو ہم نے نازل کی آپ پر؟ دو صفت اللہ تعالیٰ بیان کرے، توجہ سنیے گا۔ لِتُنذِرَ بِهِ، اسی کتاب کے مضمون، اسی کتاب کے چیپٹر نمبر 1 2 3، اسی کتاب کے پیریڈ اور لیسن کو لے کر آپ ڈرائیے۔ کس کو ڈرائیں گے؟ الانذار للکافرین، کافروں کو ڈرائیے آپ۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنے۔ تو پتہ چلا، توجہ سنیے گا، نصیحت نامہ کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کافروں کے لیے انذار یعنی ڈرانے کی چیز ہے۔ نصیحت نامہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے فضل سے ہمارے آپ کے لیے۔
تو ہمارے آپ کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے لیے کیا ہے؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الانذار للکافرین وذکرى للمؤمنین لأنہم المنتفعون بہ، یہ ایمان والے ہی اس قرآن سے، اس کتاب سے نفع اٹھاتے ہیں، لہذا اگر نفع اٹھانے میں کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے آپ سے، تو آج سے یہ پکا عہد کریں گے، وعدہ کریں گے کہ ہم اس کتاب سے پورا فائدہ اپنی زندگی لائف میں اٹھائیں گے۔ اب ایک بات نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ میاں، وہ چیز بیچ میں میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اب آپ ادھر آئیے۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اے پیغمبر آپ اس سے اپنے سینے میں تنگی کوئی نہ پیدا ہونے دیجیے، تنگی محسوس نہ ہونے دیجیے، آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ سنیے گا، جب حق کے سامنے انکار ہو، مخالفت، خود توجہ لگائیے گا، بات سمجھیے، مذاق ہو، اس کا حق کا کیا کیا جا رہا ہے؟ مذاق، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو، اس کے خلاف پوری مشینری لگ گئی ہو، اس کے خلاف پورا نیٹ چل رہا ہو، ایک سے ایک چینل حق کے خلاف جا رہے ہوں، حق والوں کے خلاف بول رہے ہوں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے، تو اب اپنے کو ایک منٹ بیچ میں لائیے، بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ بلڈ پریشر ہائی ہے کہ بخار آ گیا؟ بولے نہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ارے بولے کیوں؟ کہا یتیننسانند، مجھے نام بھی نہیں آتا اس کا، اس نے ایسا کہا، پتا چلا کہ ہم انسان ہیں۔ ارے بولو نا کیا ہے؟ انسان۔ انسان پر اپنی حقانیت کے خلاف بات جب آتی ہے تو اس کا مورال، اس کا منوبل، اس کی طاقت ڈاؤن ہوتی ہے۔ ہمیشہ حق اور باطل کے بیچ میں ایک جنگ چلتی تھی جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نفسیاتی، اور انگریزی میں کہیں مورال ڈاؤن کرنے کی جنگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے میں بھی یہ جنگ تھی اور آج بھی یہ بڑی تیزی سے چلتی ہے۔ اب کیا کہا سنیے گا، ہم کو آپ کو نہیں اللہ میاں نے کہا بلکہ حضور سے کہہ رہے ہیں فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اس انکار سے، اس استہزاء اور مذاق اور ٹھٹھا سے اے پیغمبر آپ کے دل میں تنگی نہ ہو۔ اب عقیدہ بنائیے گا، پتہ چلا کہ حضور بھی انسان ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بابا، حضور انسان ہیں، انسان محنت کر رہا ہے، اور کیسی محنت، اللہ اکبر، نہ کھانے کی فکر، نہ پانی کی فکر، نہ آرام کی فکر، گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے، آج چراغ جلا گھر میں کہ نہیں جلا، لیکن دعوت پہنچانی ہے، دعوت پہنچانی ہے۔ اس دعوت کے پہنچانے میں پیر زخمی، بدن زخمی، ہر طرح سے عداوت اور دشمنی ہو رہی ہے، لیکن امام الانبیاء بالکل ایسے دیوانے بن گئے، حریصن، کہ صاحب کسی بھی طرح سے ابو جہل جیسے نکمے کے منہ میں، اس کے دل میں ہم کلمہ اتار دیں۔ اب اس کے خلاف بات آ رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اکنامک طاقتیں ایک طرف، اقتصادی بائیکاٹ ہو رہا ہے، سناتنی دکان اس زمانے میں بھی کھلی۔ ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ آپ کہتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں، یہ فٹ کیا کریں گے؟ جو موجود ہے وہی بتا رہے ہیں آپ کو، اب تک کسی نہیں بتا، میں کیا کروں؟ سناتنی بورڈ اس زمانے میں بھی لگا، دیکھو یہاں نہ جانا، ابو بکر کے یہاں کپڑا نہ لینا، عمر سے نہ ملنا، کپڑا کس سے لینا؟ ابو جہل انڈے کمپنی سے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سناتنی دکان نہیں ہوئی وہ،
ارے بولو نا بھائی، ہم نہیں بتا رہے کہ کہاں ہے، وہ آپ ہم سے پہلے جانتے ہیں۔ تو یہ مورال ڈاؤن کرنے کی ایک پلاننگ ہے، مورال ڈاؤن ہو، سمجھ رہے ہیں؟ سروس نہیں مل رہی ہے، اس زمانے میں نوکری نہیں ملتی تھی، نہیں نوکری ملتی تھی، آپ سیرت پڑھو، نہیں ملتی تھی، ملتی بھی تھی تو کیسے؟ غیر کو جو دشمن ہے دین کا، نبی کا، اس کی تنخواہ اس زمانے میں 20 دینار، سلمان فارسی کی 5 دینار، سمجھ رہے ہیں؟ تو مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کس بنیاد پر؟ اسلام کی وجہ سے۔ لہذا آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو رہا ہو تو آپ وہاں سے ٹرین سے کود نہ جائیے گا، بلکہ یہ سمجھیے کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ ایئرپورٹ پر ہماری چیکنگ ہو رہی ہے، ہمارے سامنے وہ چلا گیا، کچھ نہیں، بہت خوشی سے چیک کر لے بھائی، جتنا جہاں بھی ہاتھ ڈالنا ہو ڈال دے، سمجھ رہے؟ سب چیک کر لے، جو کرنا ہو کر، سامان بھی کھلوائیے، وہ تو جا چکا اندر، کام منگاتے منگا لے بھائی، فلائٹ کینسل ہو جائے گی آپ کی، ہو جانے دے، چیک کر لے۔ لیکن ایک بات یہ کرنا ہے، برائے مہربانی آپ کر دیجئے گا۔ کہا کیا؟ کہا آپ لکھ کے دیجئے گا کہ ان کی چیکنگ میں کیا ملا۔ بولا یہ نہیں ہوگا۔ اے کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہم مجرم، تو دو صورت ہوگی، یا تو جرم لکھ کے دیجئے تاکہ آپ کورٹ میں چلیں تو ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ جرم ہے، اور اگر نہیں تو آپ لکھ کے دیجئے کہ نہیں جرم ہے، تو بھی ہم کورٹ میں چلے جائیں۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس زمانے میں بھی اسی طرح کا مسئلہ چلا ہے۔ حوصلہ بڑا رکھیے، بڑا مضمون اہم ہے، بالکل فٹ ہو رہا ہے، یہ حالات بدلیں گے نہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ حالات ایسے ہی حالات، یہ مسلمانوں کی کمی، علماء کی کمی، جمعیت کی کمی، توبہ توبہ، اپنی کمی نکال نہیں پا رہے ہو، اپنی کمی تو نکالو۔ بہرحال تو حضور کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ اپنے سینے میں ان حالات کی بنیاد پر تنگی، آپ کا مورال ڈاؤن ہونا چاہیے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے سبق یہی ہے اس آیت کا کہ دعوت سے مراد ہماری تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں، بلکہ اپنے اخلاق، معاملات، ٹرینوں میں چلنے کا انداز، ان کے ساتھ ہمیشہ یہ گالی دیں گے، ہم مسکرا کے بات کریں گے، یہ ہے دعوت۔ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر مخاطب فرما رہے ہیں ہم کو اور آپ کو، ساری انسانیت کو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اسی کی پیروی کرو۔ پتہ چلا اے مسلمانوں، کان کھول کے سنو، کتاب اللہ اور امام الانبیاء خاتم النبیین کا اسوہ حسنہ، احادیث شریفہ، یہ مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک 2 دلیلیں ہیں، قرآن بھی، حدیث بھی۔ قرآن کو حدیث کی روشنی میں، سیرت میں سمجھنا، پیروی کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس قرآن کو، اس اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرنا۔ دوسرے دوست سے مراد شیطان، جس کو اسی پارے میں کہا گیا شیطان الانس والجن۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، ادھر سے سنتے ہو ادھر سے نکال دیتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اب ہماری طاقت دیکھو، انکار کا مزہ چکھاتے ہیں ہم کیسے۔ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا، چنانچہ ہمارا عذاب راتوں رات یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے، علماء کی زبان میں کہیے سنت ہے۔ سنت سے مراد مسواک کی سنت نہیں، سنت بمانا طریقہ، اسی لیے پہلے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے عذاب کا طریقہ سنت یہ ہے، نافرمان، توجہ سنیے گا، نافرمان انسانوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ اور اپنا عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب نافرمان لوگ پوری غفلت میں ہوں۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ نہ سوچو کچھ نہیں ہوگا،
اب تک نہیں ہوا، سیکنڈ نہیں لگے گا، سیکنڈ نہیں لگے گا۔ یہ مہاراشٹر ہی میں تو ہے میرا روڈ نا، اسی مہاراشٹر میں لاتور عثمان آباد ہے کہیں؟ ہندوستان میں ہم بیٹھے ہیں کہ باہر بیٹھے ہیں؟ اسی ہندوستان میں کچھ بھج ہے کہیں؟ بس اب اس سے زیادہ کیا مثال دیں؟ باقی کوئی نئی مثال اگر دیکھنی ہو تو نیٹ کھول لو، کیدار ناتھ میں کیا ہو گیا، نئی مثال ہے کہ نہیں؟ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو اب میں کیا کہوں؟ جتنا لوگ ناچیں گے گھومیں گے اللہ تعالیٰ بس اسی وقت ان کو دبوچیں گے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اس لیے غفلت بڑی خراب چیز ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو ان کا صرف یہی کہنا تھا خطا کار ہم ہی تھے، مجرم اصل ہم ہی۔ بات ختم ہو گئی۔ اب میدان حشر قائم ہو رہا ہے، آخرت کا بھی ذکر آئے گا نا۔ یہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کے طرف جن کے پاس حضرات پیغمبر بھیجے گئے ہیں، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کر کے رہیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم انبیاء علیہم السلام سے بھی دریافت کریں گے۔ پہلے مجرمین لائے جائیں گے، قومیں آئیں گی، کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہماری طرف سے آیا تھا؟ وہ دھڑلے کے ساتھ کہہ دیں گے، جیسے یہاں جھوٹ بولتے ہیں، ما جانا من بشیر ولا نذیر، نو نو نو، ہمارے پاس کوئی آیا ہویا، ہم لوگ تو سناتنی لوگ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بلائیں گے پیغمبروں کو، بولو بھائی تم نے میرا کام، میری دعوت، میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے پوچھ رہے ہیں، انبیاء سے پوچھ رہے ہیں، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ تو اپنے کو علیم کہہ رہے ہیں، ہم تو یہی پڑھتے پڑھاتے چلے آئے۔ سنیے اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم پورے علم سے ان کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ سوال جو ہو رہا ہے اس لیے نہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہم بتائیں گے کہ دیکھو فلاں تاریخ میں فلاں علاقے میں تم تھے، فلاں وقت پیدا ہوئے، تمہارا جنم، تمہارا ڈیٹ، تمہارا برتھ، تمہاری یہ ساری چیز ہم بیان کریں بعلم، علم سے۔ وما کننا غائبین، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بچا لے جائے۔ ارے زور سے کہو نا، ابھی کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، زور سے کہو تو اتنے زور سے کہتے کہ میرا روڈ اسٹیشن پہ آواز چلی جاتی۔ آپ زور سے کہو کہ اے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو بچا لیجیے اس سوال جواب سے۔ یہ سوال جواب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لمن الملک للہ الواحد القہار، دونوں میں محدثین نے لکھا، مفسرین نے، دونوں جملے ایک ساتھ نہیں ہیں۔ پہلا کچھ دیر پہلے سوال ہوگا لمن الملک، سناٹا، الواحد القہار بعد میں آیا، اور بہت دیر تک یہی چلتا رہے گا، ایک ہی سائرن بج رہا ہے، لمن الملک للہ الواحد، سب سناٹا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سب 1,24,000 انبیاء گردن جھکائے بیٹھے۔ کون جائے؟ کافی دیر ہو جائے گی تو انبیاء میں شفقت بہت ہے، وہ آپس میں گفتگو سرگوئی کریں گے، سرگوشی کریں گے کہ کچھ تو کیا جائے ورنہ پکڑ لی جائے گی گردن، ہم سب کی بہت دیر ہو رہی ہے۔ آپ چلیے ابا، آپ ہی تو ہیں، آپ ہی کو تو خلافت ملی، آپ ہی کو تو سب ملا، آپ ابو البشر ہیں۔ کہا نا بابا، تمہاری اماں نے ایسی بہکاوے میں ڈال دیا تھا کہ کھا پی کے سب کچھ ہم چلے آئے، اس لیے ہم کو تو مت لے جاؤ۔ ایک بات دی رہے، ایک بات دی رہے، نیچے تک آئے۔ آخر میں انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا دلارا در یتیم، اسی کے بس میں ہے کہ وہی جا کے حمد و ثنا کرے گا۔
اس لیے اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش ہو رہی ہے کہ چلیں آپ، اور ادھر وہ وقت فیصلہ کا وہاں سے بھی ہو گیا۔ اب جبرائیل اور اسرافیل وغیرہ میکائیل چلیں گے، چلو۔ جس میں اطہر، جس مٹی سے چھپا ہے، جس مٹی پر ہے، یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ ہم بھی آج ان کی طرح کہہ دیتے ہیں نظر آئے گی تو نور کی شکل میں، لیکن نور ہم کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ اللہ میاں اور حضور ایک ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر یہ آ کر کہیں گے چلیے اب جا کے سیدھا سجدہ، اللہ میاں کے اوپر بیٹھ نہیں گئے جا کر، یہ تو کیا کہیں گے کہ اللہ میاں کے اوپر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ، نہیں، بندگی اللہ کے یہاں سب ہے، بندگی جا کے سجدہ۔ کمال یہ نہیں ہے، سنو، میرا یا کسی بڑے سے بڑے عالم کا کہ وہ ایک ٹانگ اٹھا کر بددینی کرے، گمراہی کرے، اعلان کرے، نبوت کا اعلان کرے، نہیں، کمال تو یہ ہے کہ 80 سال کا بڈھا ٹرین میں کہہ رہا ہے اپنے ساتھی سے، اے بھائی ذرا 2 رکعت پڑھنے دے یار، 2 رکعت پڑھنے دے، اور 2 کی جگہ 4 نہیں 6 پڑھ رہا ہے، اور اللہ سے رو رہا ہے کہ اس بوڑھے نے تو کبھی کچھ کیا۔ یہ ہے کمال، یہ بندگی ہے۔ بہرحال آگے کیا فرمایا سنیے گا توجہ سے، والوزن یومئذ الحق، اس دن یقینی طور پر وزن ہے، اعمال، صحیفے، رجسٹر، جو بھی تولے جائیں گے، کوئی ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، پہلے بھی ہم آپ سے کہہ چکے ہیں، اب یہ کوئی باریک چیز نہیں رہ گئی ہے، ہر چیز کے ناپنے کا ترازو دنیا میں اللہ نے بھیج دیا کہ نہیں بھیج دیا؟ ارے بولو نا بابا، تو اب کیا رہ گیا اس میں؟ کوئی باریکی رہ گئی؟ ہاں، باریکی رہ گئی ان بد دینوں کے لیے، بد نصیبوں کے لیے جن کو ماننا ہی نہیں ہے، لیکن اب اس میں کوئی سائنسی ٹکراؤ اور کوئی مطلب رہے نہیں گی۔ فمن ثقلت، سنو، موازینہ، جس کا وزن بھاری ہوگا، فاولئک ھم المفلحون، یہی پورے کامیاب ہوں گے۔ ہلکا آدمی تو دنیا میں بھی نہیں چلتا ہے، چلتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہلکی فائل چلتی ہے؟ ارے بولو نا، فائل دے دو، لے جا، ارے صاحب وہ ہائی کورٹ کا آرڈر، کسی کا بھی آرڈر ہو، منہ لٹکائے آپ باہر نکلے، ملا ایک جو یہیں سے چائے کا کپ لے کے جا رہا تھا، وہ بھی دیکھا آپ کو، آپ بھی دیکھے، آپ سمجھے شاید کچھ ملے، سہارا بنے گئے۔ آپ نے کہا بھائی اے نہیں، ہم کو ٹائم نہیں ہے، صاحب کی چالانی ہے۔ او بھائی، ارے نہیں ٹائم ہے بھائی، آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں کچھ دیر۔ وہ مڑا، بولا کیا؟ بولے ارے ایسے کام تھوڑی ہوتا ہے، کچھ ویوہار چلتا ہے، آپ کو کیا خبر ہے؟ ابھی نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، نمبر آپ لیجئے میرا نمبر۔ اب لائن بن رہی ہے، اب لائن اس نے طے کر دیا کتنا کا لفافہ، اب اسی فائل میں جب چلا لفافہ، اس نے یوں کیا، نہیں لے جاؤ، پھر ہاں اس کو یہاں ٹیبل پر رکھو، کام اب جو نیچے فائل تھی کہاں آ گئی؟ اوپر۔ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا؟ سنیے آگے، اسی لیے سنایا آپ کو، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ یہ ہمارے احکامات کی حق تلفی کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بچنے کی اب ضرورت ہے۔ ایک آخری آیت، سبق پورا ہو رہا ہے، سن کے جائیے، لے کے جائیے، اپنا کمال نہ سمجھیے گا کہ دنیا میں ہم اپنے فلیٹ اور پیسے سے بس گئے ہیں، اپنی طاقت، اپنی چٹنگ سے سارا نظام ہم چلا رہے ہیں، نہیں۔ سنیے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ،
یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین پر بسایا ہے. اب تو سائنسداں نہیں، سائنسداں اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ سائنس جاننے والوں کے، ماہرین، پڑھے لکھے جو ہوں. تو سائنسداں تو سب ویسے ہی ملحد ہیں، اکا دکا، ایک دو، 1% نہیں، 1-2. لیکن سائنس مسلمان ہو گئی ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے آسمان کے نیچے بہت سے سیارے ہیں. سیارہ یعنی گھومتا ہوا اللہ کی طرف سے ایک چیز، ایک سامان ہے. زمین کو بھی وہ سیارہ کہہ رہی ہے سائنس. سنو توجہ سے. اور اس نے کہا جتنے سیارے ہیں اسی میں چاند بھی سیارہ ہے، اسی میں مریخ بھی سیارہ ہے، زحل بھی سیارہ ہے، عطارد بھی سیارہ ہے، آسمان بھی سیارہ ہے. سائنس کہہ رہے ہیں. اور زمین بھی کیا ہے؟ اب اس کی بات سن لو تاکہ مکناکم فی الارض سمجھ میں آ جائے. ان تمام سیاروں میں، سائنس کہہ رہا ہے ان تمام سیاروں میں، اس کے علاوہ بھی جتنے ہوں، کسی سیارے پر انسان نہیں رہ سکتا. اور ہم جا رہے ہیں چاند سے مٹی لانے کے لیے. ابھی کیا لینے گئے تھے؟ اپنا نام پوچھنے وہاں گئے تھے کیا؟ ملک کا ہمارے پاس گنتی نہیں ہے کہ کتنا روپیہ اسی اڑان پر لگتا ہے، اور انہی سائنس دانوں کے کہنے پر. اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا، آپ میرے جملے کو سنا کیجئے کہ سائنس داں مسلمان ہوئے. سائنس کہہ رہی ہے کہ حضرت انسان کہاں رہے گا؟ اس زمین پر رہ سکتا، اس کے علاوہ کہیں. ہمارے عبدالعزیز بھائی بیٹھے ہیں، ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، سال میں 2-3 مرتبہ تو نواسوں کے کہنے پر اڑتے ہیں یہ. ان سے پوچھو. اور کوئی ہو بھائی معاف کرنا، تعلق ہے جانتا ہوں تو بتا دیا. کوئی اور روز اڑتا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. جب زمین سے پوری ٹھیک پرواز برابر ہو گئی اور پھر آگے چلا، کہیں بادل میں پھنسا تو پسینے چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ بولو نا، آپ بول دیا کرو. ابھی تو بول دے تو یاد ہی نہیں پڑا، تو بھی جاتا تو ہے. ہاں، پسینے نہیں چھوٹتے. کیوں؟ یہ جو بادل ہے، اوپر کی فضا جو ہے وہ انسان کو نہیں برداشت کرے گی، اور نہ انسان اس کو برداشت کر پائے گا. کبھی کبھی تو وہ پائلٹ کو اعلان کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایئر ہوسٹ دوڑنا شروع کرتی ہے. کتنی بھی خوبصورت ہو، آپ کی نظر اب جانے والی اس پر، کیونکہ اب تو جان اپنی اٹکی ہوئی ہے. نظر گئی تھی کب؟ جب چائے پی رہے تھے آپ، کیونکہ ابھی تو کوئی مسئلہ آیا تھا نہیں. ہم لوگ ایسے مطلبی لوگ ہیں، اسی لیے کہنا پڑتا ہے نا. جب سب ٹھیک ٹھاک ہو تو نظر جاتی ہے. آپ سے پوچھا کسی نے کہ وہ کیسی تھی، تو کہا کہ ابھی نہ پوچھو، ابھی پسینہ ہو رہا ہے. اور جب ٹھیک ہے تو کہا بہت اچھی تھی. یہ حال ہے ہم سبوں. تو بہرحال کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں؟ جس سیارے کے بارے میں آج یہ کہہ رہے ہیں وہ سنو. مکناکم فی الارض، ہم نے ہی تمہیں زمین پر بسایا ہے. ٹھیک ہے. اب ریلوے کی سب سے بڑی آفس تو جا رہی ہے گجرات، لیکن بہرحال ابھی بھی اس کی ہیڈ آفس ہے اکاؤنٹنٹ کی، سینٹرل کے سامنے. بنارس کا ایک آدمی آ رہا ہے سروس کرنے، اور سال کی چھوڑو، مہینے کی 2 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے اس کی. تو یہ کس نے دے دیا؟ ارے بھائی بولو نا، کس نے دے دیا؟ کہا یہ اکاؤنٹ پڑھ کے آیا اس نے دے دیا. نہیں، سنو. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی، اس زمین پر بسانا ہمارا کام، اور بسا کر تمہاری زندگی کے اسباب بنانا بھی. ارے بولو نا. یہ بس اسی پر سبق ختم ہو گیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے بسایا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ماہانہ انتظام بھی کیا ہے کہ کچن چالو ہے. ورنہ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ کچن میں اگر صبح کو یہ پتا چلے کہ دودھ نہیں ہے تو فجر کی نماز میں دل لگے گا؟ ارے بولو نا، بولو.
اگر وہاں سے آتے ہوئے یہ کہہ دیا میڈم نے دودھ لے کے آئیے گا، دودھ ختم ہو گیا ہے، تو پوری نماز دودھ، نندنی لینا ہے کہ گولڈ لینا ہے کہ امول کا لینا ہے، کون سا لینا ہے، اور لے کے پہنچ گئے اگر نندنی کی جگہ امول، تو ریمانڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بول تو دیا کرو، دوڑتے ہیں آپ بھی میری طرح، تو کچھ تو بتایا کرو یار۔ یہ حال ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اے مسلمانوں تم سے شکر بہت کم ہوتا ہے۔ ہم نے 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا، سناتنی دکانیں کھلوا دی ہم نے تمہارے سامنے، پھر بھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اطہر بھائی بڑے خاص، اور مسجد کے بھی کچھ ٹرسٹی اور اوپر سیکریٹری بلڈنگ کے، سنا ہے ابھی ہمارے دوست مولانا بتا رہے ہیں کہ کافی بیمار ہیں، دعا کر دیجئے دل سے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اور ان کے اعزاء کو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔